خود ہی اس کو متعین کیا ہے. میرا تو اتنا ہی ہے کہ جو ایک مقام آتا ہے قرآن کا اس کا مفہوم دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کے متعین کرتا ہوں اور ریفرنسز دیتا جاتا ہوں، حوالے دیتا جاتا ہوں وہاں. تو اب جب یہ آیت آ گئی کہ انسان کے اپنے اعمال ہی زنگ بن کر اس کے دل کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو وہ جو پہلی آیت تھی قدم اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے نتائج زنگ بن کر اس کے قلب و دماغ کے اوپر محیط ہو جاتے ہیں اور یوں انسان اپنی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو خود کھو دیتا ہے. اور جب وہ یہ خود کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کی سزا بھگتتا، سزا نہیں، اس کا نتیجہ بھگتتا ہے. جب کانوں میں آپ انگلیاں ڈالیں گے اور آپ سنیں گے نہیں تو محروم رہ جائیں گے نا آپ ان چیزوں سے جو سماعت کی روح سے آپ تک پہنچنی ہے. اسی کو سزا کہتے ہیں. جب آپ سورج نکلنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیں گے تو کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گی. یہ تاریکی چھا گئی. ایک جگہ تو خدا یہ کہے گا کہ تم نے آنکھیں بند کی تو خدا نے تمہارے سامنے تاریکی پیدا کر دی. دوسری جگہ کہے گا کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ تاریکی چھا جائے گی. نتیجہ اس تاریکی کا بہرحال دونوں صورتوں میں یہی ہوگا. دونوں صورتوں میں نہیں، یعنی جو دو طریقے ہیں کہنے کے کہ جو آنکھیں بند کر دے گا اس پہ راستہ روشن نہیں ہوگا، یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. اگلی بات یہ ہوگی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے تباہی ہے. غلط راستوں پہ چلے گا، کنواں راستے میں آئے تو اس میں گر جائے گا. تو یہ طریق ہے قرآن کریم کے سمجھنے کا. عزیزان من، میں نے یہ طریقہ اپنے لیے اختیار کیا تھا. اس میں کوئی کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں ہوتی. بات قرآن اپنی بات آپ صاف کرتا ہے. خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس نے واضح کر دی ہے یہ کتاب. اس کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں. سورج کو لیمپ سے نہیں ڈھونڈا کرتے کہ کہاں ہے وہ. یوں قرآن واضح ہو جاتا ہے اور یہ اس کا دعویٰ ہے. اور جو بھی اس پہ محنت کرے گا وہ اس دعوے کی صداقت کو خود پا لے گا. کلا، یہ دیکھیے یہ انداز جو اس کا ہے، یوں نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے مہریں لگا رکھی ہوئی ہیں. بالکل نہیں، ایسے نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور پھر یہ ما کانو یکسبون، قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا جیسے کہا جاتا ہے. عجیب انداز ہے کہنے کا، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی زنگ بن جاتا ہے. ما کانو یکسبون، تو لیمپ سے نہیں ڈھونڈا کرتے کہ کہاں ہے وہ. یوں قرآن واضح ہو جاتا ہے اور یہ اس کا دعویٰ ہے. اور جو بھی اس پہ محنت کرے گا وہ اس دعوے کی صداقت کو خود پا لے گا. کلا، یہ دیکھیے یہ انداز جو اس کا ہے، یوں نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے مہریں لگا رکھی ہوئی ہیں. بالکل نہیں، ایسے نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور پھر یہ ما کانو یکسبون، قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا جیسے کہا جاتا ہے. عجیب انداز ہے کہنے کا، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی زنگ بن جاتا ہے. ما کانو یکسبون. تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا، جب آنکھیں بند کر لی جائیں گی، تاریکی چھا جائے گی تو روشنی سے محروم ہو جائے گا نا انسان. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ خدا کی جتنی عطا کردہ خوشگواریاں، نعمتیں، آسائشیں، ان تمام سے محروم ہو جاتے ہیں. آنکھیں بند کر لینے والا جب روشنی سے محروم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو جو بھی نعمتیں، آسائشیں
حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے. یہ لا محجوبون، یعنی یہ نہیں کہ وہ پھر حجاب کے ویسے معنی تو ایک نقاب کے ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، حجب کے معنی ہوتا ہے محروم ہو جانا. وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. یہ روش، یہ ذہنیت اختیار کی جائے تو اپنے آپ کو پھر خود محروم کر لیتے ہیں. اور یہ کیا ہے محرومی؟ ایک ایک لفظ قرآن کا. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ارتقاء، انسانیت کا ارتقاء. وہ عام طور پہ جسے ایولیوشن کہتے ہیں. قرآن نے پہلے تو یہ فزیکل ایولیوشن، مادی دنیا کے اندر یہ چیز جو آئی ہے وہ ایک موضوع کچھ سائنٹیفک سا یا فنی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، اس کو ارتقاء کہتے ہیں. یہ ان کے ہاں تو ایوالو کرنا ہی ہے. قرآن نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، یا عربی زبان میں ارتقاء کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنی ہوتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی ہے. انسان حیوانات سے بلند مقام کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی، کہیں کیکڑے، کہیں سانپ، کہیں یہ مگرمچھ، اور یہ ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے. تو انسان بلندی مقام کے اوپر ہے، اس لیے ارتقاء کا لفظ نہایت موزون ہے اس کے لیے، آگے بڑھنے کے لفظ. قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتقاء کرے گا، اس کو آگے بڑھائے گا. یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اتباع سے ہوتا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی، زندگی بلند ہو جائے گی، پستیوں سے اوپر آ جائے گی. اور جب ان قوانین کا اتباع چھوڑ دے گا، سوچنا سمجھنا چھوڑ دے گا، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رک جائے گی، آگے نہیں پھر بڑھے گی، بلند نہیں پھر ہوگی، جامد ہو جائے گی، رک جائے گی اس مقام کے اوپر. یہ جو کسی جگہ رک جانا ہے فرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں، خود زندگی کے کاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر، جامد ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ ہے جس کو عذاب کہا گیا ہے. رک گیا. تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لیں گے، زندگی جامد ہو جائے گی. اور اس کے لیے کہا ثم انہم لصال الجحیم. ہمارے ہاں تو جہنم کا ترجمہ بھی دوزخ، اور جہیم کا ترجمہ بھی دوزخ، اور نار کا ترجمہ بھی دوزخ، اور دوزخ عربی کا لفظ ہی نہیں. تو بہرحال تصور ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ یہ رہا ہے. قرآن کہ یہ فہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دلیل و برہان سے بات نہیں کرتے، کہتے یہ ہیں کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں. اس نے کہا کہ یہ جو 1000 برس پہلے کے حضور نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا، اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو 1000 برس پہلے تک رہ گیا، وہیں رک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر اور تفکر کا قرآن میں، اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے، نہ خاص مقام کے لیے، نہ خاص اشخاص کے لیے. یہ قیامت تک کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے. اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم.
کوئی ذہنیت، کوئی مسلک، کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جس کو بڑا ہی مقدس ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے سلف صالحین بزرگ ہے، ٹھیک ہے ان کا احترام ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن جس مقام کے اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا، تدبر وہاں رک تو نہیں گیا، جامد تو نہیں ہو گیا، تو زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، انسانی علم کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ سمجھنا کہ صاحب وہ نبوت تو ختم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی، قرآن محفوظ ہو گیا، وہ تو نبوت قرآن تک قیامت تک کے رہی، نبوت تو ختم ہوئی۔ غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ 1000 برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ تو جامد ہو گیا انسان، اس کی فکر جامد ہو گئی۔ دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں جا پہنچی، اور یہ 1000 برس پہلے کے فکر میں رہیں۔ انہوں نے اگر انہی اسلاف کے کہنے کے مطابق، بلکہ وہ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یہ مانا جائے کہ ساتھ یہ 7 آسمان ہیں، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، اور یہ آسمان شیشے کا ایک ڈل ہے جس کے اندر یہ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اتنے 500 سال کے فاصلہ ہے، اور یہ تصور اگر آپ کر لیں، آج بھی یہ تصور جو ہے اسلاف کی اتباع کے اندر کلو خیرن فی اتباع سلف، یہ ان کا مسلک ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہی حرف آخر ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، یہ ساکن ہے، اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے، ارتداد ہے، اسے پھانسی دے دینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ 1000 برس پہلے سے تفسیر میں یہ آ گیا، کسی روایت میں آ گیا، کیا کہیں گے اسے آپ؟ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ، وہ تو غور و فکر، عقل و تدبر، تحقیق، تجسس اس کی بنا پر ہے۔ جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے، اور جہاں انہوں نے یہ ذہنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، خود نیچر کا، فطرت کا کچھ ایسا قاعدہ ہے کہ جس عضو سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ چمگادڑوں کی آنکھیں بھی کبھی دیکھا کرتی تھی، روشنی کو برداشت کر لیا کرتی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھنا شروع کر دیا، فطرت نے کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ بیکار چیز ہے، انہوں نے اس کو آنکھیں دینی بند کر دیں، جیسے کہا جاتا ہے۔ جو انسان بھی یا جو قوم بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے، اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوج تو ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلک اور عقیدہ یہ بنا لے کہ 1000 برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے، کفر ہے، الحاد ہے، سوچنا ہی نہیں، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فطرت کہے گی بیکار ہے، اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے، کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لیں ان سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا، وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے، روک کے معنی میں یہ آتا ہے وہیں تھم جائے، آگے نہ بڑھ سکے، جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا، قرآن خود کہتا ہے۔ باتیں یہ تھیں ایسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نہ ماننے والوں کے درمیان تھیں، یہ قیامت تک کی باتیں ہیں۔ اذا قیل لهم
اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش